अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी। ये पंडित जो आप देख रहे हैं, अंधभक्ति मैं कहता हूं कि यार छोड़ दो। हिंदुओं से कह रहा हूं मैं, आप हिंदुओं से कह रहा हूं यार, अंधभक्ति छोड़ दो, खुद स्टडी करो। झूठ पे झूठ बोले जा रहा है कि मुसलमान सुबह फजर की नमाज में ये करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने नमाज का मकसद बता दिया। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले जो 2 घंटे पहले वीडियो 7 बजे हमारी पब्लिश हुई है, इसमें जाके देखें कि मीडिया और इस तरह के पंडित किस तरह अंधभक्ति फैला रहे हैं। वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मैं आपको बताऊंगा कि नमाज किस मकसद से पढ़ी जाती है और फजर की नमाज क्या, किसी नमाज में भी ये अल्फाज नहीं है जो ये पंडित बोले जा रहा है। बुरी बात है यार इस तरह करना। जिन लोगों को उर्दू अरबी नहीं आती है उनको थोड़ी थोड़ी आना चाहिए। सुबह सुबह की नमाज पढ़िए, सुबह सुबह की जो नमाज होती है उसका अर्थ पढ़िए क्या होता है। अल्लाह ताला के मार्ग में चलने वाले, अल्लाह ताला के द्वारा बनाए गए, जो अल्लाह ताला के द्वारा कायम किए गए जो ईमान हैं, उस ईमान में जो मुसल्लमे ईमान होकर चलने वाले लोग हैं, उन सबको जन्नत नसीब हो ऐसा बानक बने। और बाकी सबका खात्मा करके अल्लाह के मार्ग पर चलने वाले लोग क़यामत से पहले ही जन्नत को प्राप्त कर लें, ऐसी शक्ति अल्लाह ताला हम पर बरसाए। ये पहली नमाज है सुबह सुबह की। माने जो मुसलमान है उसका तो क्या हो जाए, बढ़िया हो जाए, और बाकी सबका क्या हो जाए, वो क्या सबको चला, जिहाद। बाकी सबका जिहाद के नाम पे खात्मा हो जाए। सुबह सुबह पहली प्रार्थना है ये। तो भैया आपको अल्लाह ताला ने बनवाया है तो बाकी लोगों को क्या किसी ठेकेदार को ठेका देकर बनवाया है? किसी कॉन्ट्रैक्टर को? हम लोग को भी तो बनाया है। पहली नमाज में ये कहने वाले लोगों से, लोगों को वो लोग कहते हैं भाई कि आतंकवाद का कोई जात धर्म नहीं होता है। और सुबह उठने से लेकर के अपना अनुष्ठान हम लोग जब शुरू करते हैं तो सुबह उठते ही विश्व का हमारा कल्याण नहीं, विश्व का कल्याण हो। और हिंदुओं का जो विरोध कर रहा है, हिंदुओं को जो खतरे में लाना चाहता है, वो सबसे बड़े खतरे के लाल सिग्नल पर है, ये बात समझ लीजिए। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह तहा में, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 11 और 12 में, जब मूसा अलैहिस्सलाम आग की तरफ जाते हैं तो एक आवाज़ सुनते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, ए मूसा, अपने पैरों में से जूतियां निकालो, क्योंकि तुम पाक वादी में है, वादी तुआ में। क्योंकि अल्लाह ताला हुक्म देते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को। इस हुक्म का जिक्र है कुरान मजीद में, सूरह तहा में, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 11 और 12 में। इसीलिए हम मुसलमान सलाह के पहले हमारे जूतियां निकालते हैं। इसका जिक्र आता है यहूदी और ईसाई मजहबी किताबों में भी। लिखा है बुक ऑफ एक्सोडस में, चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 5 में, खुदा कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, ड्रॉ नॉट नाय हिदर, पुट ऑफ द शूज फ्रॉम द फीट, फॉर द प्लेस वेयर thou standeth इज होली ग्राउंड। नजदीक मत आओ, ठहर जाओ, अपने पैरों से जूतियां निकालो, क्योंकि जिस जगह आप खड़े वो पाक जगह है, वादी तुआ की। इसका जिक्र दोहराया गया है, ये पैगाम फिर से दोहराया गया है बुक ऑफ एक्ट्स में, चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 33 में, जहाँ खुदा कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, पुट ऑफ द शूज फ्रॉम द फीट, फॉर द प्लेस वेयर thou standeth इज होली ग्राउंड। आप अपने पैरों की जूतियां निकालो, क्योंकि जिस जगह आप खड़े वो पाक जगह है। लेकिन इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और एक इजाज़त दी है और कहा है, जिसका जिक्र है अबू दाऊद की हदीस में, सही हदीस है, किताब सलाह, चैप्टर नंबर 240 हदीस नंबर 652, जहाँ जिक्र आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो यहूदी करते हैं उसका उल्टा करो, डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट द जूस डू। यहूदी जूते के बिना नमाज पढ़ते हैं, मतलब अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि आप जूतियों के साथ भी नमाज पढ़ो, यहूदी का उल्टा करो, ऑपोजिट ऑफ व्हाट द जूस डिड। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस में आता है, सही हदीस है, सुनन अबू दाऊद की जिल्द नंबर 1 किताब सलाह, चैप्टर नंबर 240 हदीस नंबर 653, जहाँ अमर बिन शैब रदियल्लाहु अन्हु वो फरमाते हैं कि उन्होंने सुना अपने वालिद से कि उनके दादा ने कहा कि अल्लाह के रसूल को देखा नमाज पढ़ते हुए जूतियों के साथ और बिना जूतियों के।
مطلب ہم مسلمان نماز جوتیوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے اور جوتیوں کے بنا بھی پڑھ سکتے. ہم اکثر جوتیوں کے بنا پڑھتے ہیں کیونکہ ہم ہائیجینک ہیں, ہم صاف ستھرے ہیں, اور جب جوتیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں ضروری ہے کہ ہم جوتیوں کے جو نیچے کا حصہ ہے, سول ہے, اسے صاف کریں. اللہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں کہ جب آپ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں صلاح کے لیے, نماز کے لیے, تو آپ اپنا منہ دھو, ہاتھ کونی تک دھو, سر کا مسح کرو اور پیر ٹھکنوں تک دھو. اس آیت میں ذکر ہے وضو کا کہ وضو کرنا نماز کے پہلے فرض ہے, اور اس کا ذکر آتا ہے یہودی اور عیسائی کتابوں میں بھی, مذہبی کتابوں میں بھی. جب ہم پڑھتے ہیں بک آف ایگزڈس چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 31 اور 32 میں کہا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے بیٹوں کے ساتھ انہوں نے اپنے پیر اور ہاتھ دھوئے. Moses and Aaron and the sons, they washed their hands and feet. And they entered the temple of congregation, and when they came close to the altar, they washed thereat. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے بیٹوں کے ساتھ ان نے اپنے ہاتھ اور پیر دھوئے, اور جب ٹیمپل اور کانگریگیشن میں داخل ہوئے, جب آلٹر کے نزدیک آئے تو ان نے اپنے آپ کو دھوئے. یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 26 میں, جہاں کہا گیا ہے کہ پال along with the other men the next day washed and entered the temple of the congregation. سینٹ پال دوسرے آدمیوں کے ساتھ دھویا اپنے آپ کو اور وہ ٹیمپل میں داخل ہوئے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی اور عیسائی مذہب میں بھی وضو کرنا فرض ہے نماز کے پہلے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, لکھا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 56 حدیث نمبر 429 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے مومن کے لیے یہ ساری زمین, اس دنیا کی ساری زمین ایک مسجد ہے. مطلب ہم مسلمان اس دنیا کے کوئی بھی حصے میں, یہ ساری زمین پہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, ہمارے لیے مسجد ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, جس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الادان چیپٹر نمبر 75 چیپٹر نمبر 75 حدیث نمبر 652, حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم صحابہ نماز پڑھتے تھے تو ہمارا کاندھا ہمارے صحابہ کے کاندھے سے لگتا تھا, ہمارا پیر صحابہ کے پیروں سے لگتا تھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, صحیح حدیث ہے سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 245 حدیث نمبر 666 اللہ کے رسول نماز شروع کرنے کے پہلے پلٹتے اور کہتے ہیں کہ اپنی قطار کو سیدھی کرو, اسٹریٹن یور روز, اور کوئی جگہ بیچ میں مت چھوڑو, اور جگہ کو قریب کرو تاکہ شیطان آپ کے بیچ میں نہ آئے. نماز جب ہم پڑھتے ہیں, صلاح ادا کرتے ہیں, فرض ہے کہ جب جماعت میں کھڑے ہیں تو ہمارا کاندھا ہمارے ساتھی کے کاندھے سے لگنا چاہیے, ہمارا پیر ہمارے ساتھی کے پیر سے لگنا چاہیے. چاہے جو آدمی آپ کے قریب, چاہے 2 لوگ کھڑے ہیں ساتھ میں, چاہے راجا یا فقیر, غریب یا امیر, گورا یا کالا, پیلا یا گھیواں, اگر نماز کے لیے صلاح کے لیے ساتھ کھڑے ہیں تو فرض ہے کہ وہ کاندھے سے کاندھا ملا کے نماز پڑھے. یہ اسلامی بھائی چارہ ہے, فرض ہے. نماز پڑھنے کے جو اہم رکن ہیں وہ قرآن میں جن کا ذکر آتا ہے اور باقی کا ذکر آتا ہے حدیث میں. لیکن قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2
आयत नंबर 144 144 अल्लाह फरमाते हैं कि जब भी आप नमाज के लिए खड़े होते हैं, सलाह के लिए खड़े होते हैं, अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ करो। टर्न योर फेस टुवर्ड्स द सेक्रेड मॉस्क। जिधर भी आप है, अपना रुख, अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ करो। ये हमारे लिए किबला है, काबा हमारा किबला है। नमाज पढ़ते वक्त हमें रुख करना चाहिए मस्जिद हराम की तरफ, ये फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 238 में 238 अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब भी आप सलाह के लिए खड़े रहो तो स्टैंड विद अ डिवाउट फ्रेम ऑफ माइंड। आप जब खड़े होते हैं, अरबी में लफ्ज आता कौनितीन, कि अपने डिवाउट फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप नमाज पढ़ो। अल्लाह फरमाते हैं सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 87 में क्या अल्लाह है सेंट, अल्लाह ने नाजिल किया है 7 आयतें जो हमेशा दोहराई जाती है और कुरान अजीम। जब कुरान मजीद में इसका जिक्र आता है 7 आयतें जो हमेशा दोहराई जाती है, इसका मतलब है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं, तो कुरान में अल्लाह ताला जिक्र करते हैं सूरह फातिहा के बारे में। और अजीम कुरान, सूरह फातिहा के अलावा बाकी हिस्सा जो कुरान का है उसे कहा जाता है कुरान अजीम। तो सूरह फातिहा का जिक्र आता है कुरान मजीद में सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 87 में। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं कि सलाह में आपको रुकू करना ज़रूरी है। और रुकू लफ्ज़ कुरान मजीद में कम से कम 13 बार आया है। और सलाह का अहम रुकन जो है वो सजदा है, अपने माथे को ज़मीन पे टेकना कहते हैं सजदा। और सजदा का लफ्ज़ कुरान मजीद में 92 टाइम्स आया है, कुरान मजीद 92 टाइम्स। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 43 में, यहाँ मरियम मुक़निती रब्बी की वसजुदी वरकई मा या रकई, कि ए मरियम आप अल्लाह की इबादत करो और सिजदा करो और रुकू करो उन लोगों के साथ जो रुकू कर रहे हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 आयत नंबर 77 में कि ए मोमिनो रुकू करो और सजदा करो और अच्छे काम करो ताकि आप फलाह पाओ। तो कई बार कुरान मजीद में कहा गया है रुकू के बारे में और सजदे के बारे में। और इसके अलावा कुरान मजीद में कई बार कहा गया अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। कई बार कुरान मजीद में आता है। सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 32, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 132, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 92, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 1, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 20, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 46, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 56, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 54, सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 33, सूरह मुजादिला सूरह नंबर 58 आयत नंबर 13, सूरह तकाबून सूरह नंबर 64 आयत नंबर 12। कम अज कम कुरान मजीद में 12 जगह कहा गया है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। उसका मतलब अल्लाह के अलावा जो भी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हुक्म करते हैं, हमारे लिए फ़र्ज है कि उसे हम माने। तो सलाह की बाकी रुकन, बाकी छोटी चीज़ें किस तरीके से पढ़ी जाती है वो जिक्र आता है हदीस में। जब अल्लाह के रसूल की सही हदीस पढ़ेंगे तो बाकी चीज़ हमें मिलती है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताबुल आदान चैप्टर नंबर 18 हदीस नंबर 604 में, प्रे एज यू सी मी प्रे, नमाज पढ़ो जिस तरीके से आप मुझे पढ़ते हुए देख रहे हैं। और ये हदीस दोहराई गई है कई जगह, ये दोहराई गई है सही बुखारी में जिल्द नंबर 9 में हदीस नंबर 352 352,
جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ نماز پڑھو اس طریقے سے جس طریقے سے آپ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو باقی چیز نماز کے بارے میں ہمیں ملتی ہے اللہ کے رسول کی صحیح حدیثوں میں. اللہ فرماتے ہیں سورہ داریات میں سورہ نمبر 51 چیپٹر 51 ورس نمبر 56 ورس 56 وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن اور انسان کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے. اللہ نے جن اور انسان کو صرف اور صرف اسی لیے بنایا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے. یہ لفظ عبادت آتا ہے عربی لفظ عبد سے جس کی معنی ہے بندہ، بندگی، اور سارے انسان اللہ کے بندے ہیں. ہمیں فرض ہے کہ ہم ہمارے خالق، ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. کئی مسلمانوں کو غلط فہمی ہے کہ صلاح ہی صرف اللہ کی عبادت ہے. صلاح اللہ کی ایک اہم عبادت ہے، سب سے بہترین، لیکن صرف صلاح عبادت نہیں. عبادت کے معنی عبد، بندگی، اللہ کا کہنا ماننا. جب ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ جس چیز سے ہمیں روکتا ہے ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. لیکن سب سے بہترین عبادت ہے صلاح. اور جو انسان صلاح نہیں پڑھتا ہے، صلاح نہیں پڑھنے کے کئی نقصانات ہیں. جو انسان صلاح نہیں پڑھتا اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ایمان بھی گوائے. انسان سوچنے لگتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس دولت ہے، عیش ہے، آرام ہے، اللہ سے دور جاتا ہے. صلاح نہیں پڑھتا ہے اور دور جاتا ہے. صلاح نہیں پڑھنے سے آپ کی زندگی میں ڈسپلن نہیں آتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی شخص مجھ سے پوچھے گا، میں کئی لوگ کو جانتا ہوں جو صلاح نہیں پڑھتے لیکن ایک دم پابند ہے، اپوائنٹمنٹ کے پابند ہے، ڈسپلن ہے. میں جانتا ہوں کئی مسلمان جو صلاح نہیں پڑھتے لیکن ڈسپلن ہے. کئی غیر مسلمان ہیں جو صلاح نہیں پڑھتے لیکن ایک دم ڈسپلنڈ ہے. اپوائنٹمنٹ دیں گے برابر اس وقت پہ موجود رہیں گے. یہ ڈسپلن کا ذکر ہی نہیں کر رہا ہوں، میں اعلیٰ درجے کی ڈسپلن کی بات کر رہا ہوں. یہ تو نیچے درجے کا ڈسپلن ہے. اور آپ کبھی بھی دیکھیں گے اپوائنٹمنٹ کے بارے میں، اگر کوئی شخص اپنے ملازم کو اپوائنٹمنٹ دے رہا ہے تو اکثر وہ اگر اپوائنٹمنٹ کے پابندی میں نہیں کریں گا اسے کوئی فرق پڑتا نہیں. میرا ملازم ہے، میں آدھا گھنٹہ لیٹ جاؤں کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ وہ اس سے نیچا ہے. اپوائنٹمنٹ 10 بجے کہ آپ پہنچے 10:15 کو پہنچے 10:30 کو پہنچے 11 بجے نہیں بھی پہنچے، ملازم ہے، کوئی فرق پڑتا نہیں. اگر آپ اپنے بزنس پارٹنر کو اپوائنٹمنٹ دے رہے، آپ کوشش کریں گے ٹائم پہ رہیں گے. میں میرے بزنس پارٹنر کو تکلیف نہیں دینا، اپوائنٹمنٹ کے ٹائم پہ رہیں گے. جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت مشہور اور عزت والا ہے، اگر آپ منسٹر کا اپوائنٹمنٹ لیں گے تو کیا کریں گے؟ 10 منٹ ٹائم کے پہلے پہنچیں گے، آدھا گھنٹہ پہلے پہنچیں گے. اگر وزیر اعظم کا اپوائنٹمنٹ لیں گے آپ ڈریں گے کہ اپوائنٹمنٹ چھوٹنے جائے گا تو آدھا گھنٹہ پہلے پہنچیں گے، 1 گھنٹہ پہلے پہنچیں گے. یہ انسان کی فطرت ہے. جو آپ کے نیچے ہے اس کی آپ قدر نہیں کرتے، جو برابر ہے قدر کرتے، جو اونچا ہے مشہور ہے زیادہ قدر کرتے. اس لحاظ سے اگر مان لو یہ چیز صحیح ہے، مان لو کہ یہ اپوائنٹمنٹ کا طریقہ صحیح ہے کہ اگر ٹکر کا ہے تو میں ٹائم پہ جاؤں، زیادہ اونچا ہے تو اور احتیاط رکھو. جب آپ کا اپوائنٹمنٹ آپ کے رب کے ساتھ ہے تو کتنی پابندی آپ کو کرنا چاہیے. اور رب کا مقابلہ مخلوق سے کر ہی نہیں سکتے. اگر وزیر کو ملنے کے لیے اتنی پابندی کر رہے تو اپنے رب کو ملنے کے لیے کتنی پابندی کرنا چاہیے آپ کو. رب کا مقابلہ وزیر سے ہو ہی نہیں سکتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو میں اس اپوائنٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں اونچے درجے کی. اگر صلاح سے دور رہیں گے تو آپ کی زندگی میں ڈسپلن آئیں گا ہی نہیں. جب وزیر آپ کا تھوڑا فیور کرتا ہے تو آپ ہل جاتے ہیں، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. ہمارا خالق آپ کو زندگی دی ہے، ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں اتنے نعمت دی ہے، ہم کتنا شکر ادا کرتے. اور جو سب سے بہترین نعمت ہے وہ تو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
کہ سب سے بہترین نعمت کیا ہے جو ضروری ہے آپ کے لیے جینے کے لیے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہوا۔ شاید آپ نے تقریر سن چکے پہلے۔ ہاں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ہمارے خالق کا شکریہ ادا کرتے کہ ہوا جو ہمیں چند منٹوں کے لیے نہیں ملیں گی تو ہم مر جائیں گے، چند منٹوں کے لیے ہوا نہیں ملیں گی، ہم بولتے یا رب شکریہ، آپ نے ہمیں گھر دیا، آپ نے ہمیں گاڑی دی۔ کتنے لوگ شکریہ ادا کرتے پانی کے لیے، کتنے لوگ شکریہ ادا کرتے ہوا کے لیے۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے آپ کی نماز کے مقاصد کے بارے میں، ہر رکن کے بارے میں، اس کے فوائد۔ یہاں پر کون سا لکھا ہوا ہے کہ یہ مسلمان اپنے لیے دعا کرتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور جہاں سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں؟ یہ پنڈت جس نے شروع میں بات کی، خدا کے لیے یار کم از کم اس کا کوئی حوالہ تو دے دیتے۔ اہدنا الصراط المستقیم ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، جس کا مطلب ہے ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے، یہ فرماتے ہیں۔ آگے ہم اگر آتے ہیں نا کہ آپ نے کہا کہ مسلم صرف اپنے لیے دعا کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں نازل فرمائے ہمارے نبی پر اپنی چاہت کے مطابق، اور اتنی رحمتیں نازل فرمائے جتنے سے اللہ تعالیٰ خود خوش ہوتا ہے، اتنی سے اتنی رحمتیں نازل فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں جب جا کے دعوت دی تو قبیلہ ثقیف کو، وہ غیر مسلم تھے، انہوں نے مارا۔ آپ نے دعا کی، اللہ میں تجھ سے اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور لوگوں کے سامنے اپنے بے قدری کی فریاد کرتا ہوں، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کسی دور کے دشمن کے حوالے جو مجھ سے بدسلوکی کرے، یا کسی دشمن کے حوالے جسے تو نے مجھ پر اختیار دے دیا۔ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادگی والی ہے۔ طبرانی المعجم الکبیر 2822۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ یا اللہ، یہ نہیں تو ان کے بعد والے آ کے مسلمان ہوں گے، اور بعد میں محمد بن قاسم قبیلہ ثقیف سے تھے جو سندھ تک آئے۔ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے کیونکہ وہ نہیں جانتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3477، صحیح مسلم 1792۔ اور کفار کے لیے عمومی ہدایت، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اور پھر اللہم اہد دوسا وآتی بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں میرے پاس لے آ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2937، صحیح مسلم حدیث نمبر 2524۔ اور اللہم اہد العباد جميعا الی صراطک المستقیم، اے اللہ تمام بندوں کو اپنے سیدھے راستے پر ہدایت عطا فرما۔ مسند احمد حدیث نمبر 11924، مستدرک حاکم حدیث نمبر 2072۔ حوالے کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے لیے اتنی دعائیں کی ہیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نماز کا مقصد ہے کافروں کو جہنم میں ڈالنا، تو ہم جب نماز پڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں وقوموا للہ قانتین، سورہ بقرہ آیت نمبر 238، اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں نماز کے اندر کیسے کھڑا ہونا ہے یہ فرمایا ہے، عاجزی کے ساتھ۔ تو یہ بندہ جب عاجزی سے کھڑا ہوا ہے، کیا وہ کسی ہندو سے دشمنی کر رہا ہے؟ غلط بات کیوں کرتے ہو؟ رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 43، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع کہتے ہیں جب آپ سیدھے کھڑے ہونے کے بعد جب ٹیڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کھڑے آپ ٹیڑے ہو جاتے ہیں، تو سجدہ زمین پر پیشانی رکھنا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ، سورہ نجم آیت نمبر 62۔ اب پس اللہ کے لیے سجدہ کرو، اس کی عبادت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ سجدے میں سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، بس تم اس میں زیادہ دعا کیا کرو۔ مسلم شریف حدیث نمبر 482۔ یہاں پہ کہاں لکھا ہوا ہے میرے بھائی کہ ہم غیر مسلموں کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ وہ جہنم میں چلے جائے؟ نماز تو قرآن پاک میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائی اور فحاشی سے، بدسلوکی سے، گندگی سے روکتی ہے نماز۔
تو آپ دیکھیں اپنے آس پاس کوئی 5 وقت کا نمازی مسلمان گندے کام کرتا ہے؟ نہیں۔ قوما کہتے ہیں جب آپ رکوع سے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر بھی روحانی پہلو، یہ ایک وقفہ ہے جس میں بندہ غور و فکر کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور پیش ہے۔ اور تشہد، عطیات پڑھنا، مقصد تشہد میں بندہ اللہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم پر درود السلام بھیج کر اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ روحانی پہلو یہ ہے کہ اس بات کا اظہار کہ ہماری زندگی اور موت سب اللہ کے لیے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہاں پر تو کوئی ایسی بات نہیں کہ ہندو کو یا اللہ جہنم میں ڈال دے اور ہمیں جنت میں ڈال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز میں بیٹھو تو اللہ کی حمد و ثنا کرو اور پھر نبی پر درود بھیجو۔ بخاری حدیث نمبر 6265۔ نتیجہ، نماز کے ہر رکن کا ایک گہرا روحانی اور جسمانی مقصد ہے۔ یہ محض حرکات نہیں بلکہ ایک مکمل عبادت نظام ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑتا، اس میں عاجزی پیدا کرتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت اور خوف کو بڑھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ اس طرح کی دعائیں کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اور یہاں تک حجۃ الوداع جو آخری حج تھا اس میں تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین موجود تھے۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، کیا فرمایا؟ اے لوگو میری بات کو غیر مسلموں تک پہنچا دو، جو غائب ہے یہاں پر موجود نہیں، ان تک پہنچا دو۔ تو وہی بات ہے جو ہندوستان میں پھر رہی ہے اور پوری دنیا میں پھر رہی ہے، اور تبلیغی جماعت اسی کا حصہ ہے۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔